کبھی ایسا ہوا کہ آپ سونے لگیں اور دل اتنا بوجھل ہو کہ نیند ہی نہیں آ رہی ہو؟ زندگی میں بہت دفعہ ایسا ٹائم بھی آیا ہوگا کہ ایک پرابلم ختم نہیں ہوئی اور دوسری نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ گھر کا پریشر، پیسے کی ٹینشن، دل میں بہت سارے سوالات۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش۔ آج کی ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میں نے کہا یہ بتا دوں کہ جناب یہاں بہت دنوں سے میرا یہ کام پینڈنگ میں تھا۔ میں نے سوچا آج یہ کام کمپلیٹ کروں۔ کوئی چیز کام رک جاتا ہے تو مجھے بار بار خیال آتا ہے اس کو کمپلیٹ کر لوں۔ یہ لیسز تھی میرے پاس کافی دنوں سے رکھی ہوئی، تو میں نے کہا ان کو اپنے دوپٹوں پہ لگا لوں۔ کافی دنوں سے مجھے اس طرح کے دوپٹے بہت اٹریکٹ کر رہے تھے، اور جا کے پرائس پوچھے تو اتنے ہائی پرائس تھے اور بنانے میں اتنے آسان لگے، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا۔ یہ بلیک دوپٹہ میرا پہلے سے ہی تھا میرے پاس، اس پہ ریبن لگی ہوئی تھی اس طرح سلک والی بلیک، تو میں نے کہا اس کے ساتھ لیس لگا لیتی ہوں۔ اور وہ جو دوسرا دوپٹہ ہے، دوپٹہ تو امی کا تھا، لیس جو تھی بہن نے جو ہے نا اس نے ڈسکارڈ کر لی، اس نے کہا اس کو نہیں چاہیے۔ میں کہا چلے میں لے لیتی ہوں، وہ لگا کے رکھ دی تھی سائڈ پہ۔ تو یہ جو چوڑی والی لیس تھی کافی دنوں سے لے کر آئی ہوئی تھی، یہ ویسے بھی ٹیشو پہ بنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ جلدی جلدی کریک ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو میں کہا لگ کے کریک ہو گیا، خیر ہے استعمال تو ہو جائے گی۔ چلیں جی، کم بیک ٹو دا ٹاپک۔ بہت ساری چیزیں میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں اور مجھے خود بھی بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ سے میں اس طرح کی ویڈیوز شیئر کرنے لگی ہوں۔ آج میں بات کروں گی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں۔ اتنی قیمتی چیزیں اللہ پاک نے ہمیں قرآن کی صورت میں دی ہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب اللہ پاک نے ہمارے لیے دی ہے کہ اس میں ہمیں بہت ساری دعائیں بھی سکھا دی گئی ہیں۔ صرف بات توجہ دینے کی ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو سمجھنے کی ہوتی ہے۔ بہت ساری ٹینشنز ہماری زندگی میں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سہارا بھی اللہ پاک نے ہمیں نماز، قرآن، نوافل کی صورت میں دیا ہے۔ نماز حاجات پڑھ لیں، 2 نوافل پڑھ لیں، اللہ پاک سے لو لگا لیں، اللہ پاک یہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ مسائل کا حل اسی کے پاس ہے، اور واقعی جس وقت حل ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے یہ سب کتنی جلدی ہو گیا جن کے لیے میں اتنا سوچ رہا تھا۔ کبھی کبھی زندگی میں نا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے، اور اکثر سوتے وقت آپ کو فیل ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہوا، وہ بھی نہیں ہوا، اس کو کیسے کروں، اس کو کیسے کروں، کب تک ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں کہ سورہ بقرہ قرآن کی بڑی صورت ہے، اور اس کے ساتھ اس کی دو آیات ہیں، 285 and 286۔ 285 آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اور اس کے ساتھ 286 جو ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اتنی جامع دعا جو کہ ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، ٹھیک ہے کہیں لوگوں سے، اپنے لیے جو خود کریں گے نا، جو درد آپ کو ہے، جو تکلیف آپ کو ہے، جو محسوسات آپ کر رہے ہیں نا، وہ کسی اور کو اتنی نہیں محسوس ہوگی۔ آج کل تو سلسلہ ہی کچھ اور چل پڑا ہے نا، پیمنٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی، اللہ پاک نے جب آپ کو خود کتاب دی ہے کیوں نہیں سیکھتے اس چیز کو، کیوں نہیں ترجمہ سیکھتے، اس کی تفسیر کیوں نہیں پڑھتے، اس کے بارے میں معلوم کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ تو چیز خیر میں اپنی سٹوری تو شیئر کروں گی، لیکن یہاں پہ قرآن کی جو سب سے بڑی صورت ہے، لیکن اس کی جو آخری 2 آیات ہیں نا، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ قرآن کی کون سی صورت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اس نے عرض کیا اور آیتوں میں قرآن کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ تو آپ نے فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو کہ ہمیں بچپن سے پڑھتے آ رہے۔ اس نے عرض کیا اور قرآن کی کون سی آیت جس کے بارے میں آپ کی خاص طور سے خواہش ہے اس کا فائدہ، اس کی برکات آپ کو اور آپ کی امت کو پہنچے؟ یہاں دیکھیں نا آپ کتنی بڑی بات کہی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آمن الرسول سے ختم سورت تک۔ پھر آپ نے فرمایا یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ان خاص الخاص خزانوں میں سے ہیں جو اس کے عرش عظیم کے تحت ہیں۔ اللہ نے آیت رحمت اس امت کو عطا فرمائی ہیں، یہ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی، ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اب بتائیں نا آپ مجھے کہ جب ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں اور ہمیں جب ان کے بارے میں معلومات ہوتی ہے اور دین کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ خیر باتیں کرتے کرتے یہاں پہ آئی تو ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ کسی نے کہا صرف سورہ بقرہ کی نا لاسٹ 2 آیت پڑھا کرو کلثوم اور سو جایا کرو۔ میں نے سوچا صرف 2 آیت ہی تو ہیں،
بس کیا تھا، میں نے سوچا اب اس کو شروع کر دیتی ہوں اور روز سونے سے پہلے آیت پڑھنی شروع کرنی۔ الحمدللہ والد نے خود قرآن پاک پڑھایا ہے، بہن بھائیوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، ہم بھی اپنے بچوں کو انہی کی وجہ سے حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ میرے بھانجے بھانجیاں، میرے بھتیجے بھتیجیاں، ظاہر بہن بھائی ہیں ہم لوگ، تو ہماری اولادیں اس وقت قرآن پاک حفظ کر رہی ہیں۔ ہمیں اندازہ ہے نا کہ ہمیں والد صاحب نے خود پڑھایا تھا، اور آج ہم ان کو جب بھیجتے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کتنا مشکل کام کر رہے ہیں۔ اور وہ والدین جو لے کے بیٹھتے تھے باقاعدہ، مجھے ابھی بھی یاد ہے ہمارے یہاں رات کو باقاعدہ ہم سب بہن بھائی بیٹھتے تھے اور ابو سنتے تھے سب سے، صبح بھی سنتے تھے، دوپہر کو، رات، مطلب کھانے کی طرح وہ ایک فیڈ چل رہی تھی ہماری، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہوئیں۔ اور آج ہم اپنے بچوں کو بھی اسی راہ پہ رکھتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے بچے بھی آئیں تو اللہ پاک کرے کہ وہ انہی راستوں پہ رہیں، کیونکہ اس وقت جتنا فتنے کا دور شروع ہو چکا ہے، اس میں ان راہوں پہ چلانا اپنی اولاد کو بہت بڑا جہاد ہے۔ وہ ماؤں کا بہت بڑا کام ہے، ماؤں کا بہت بڑا رول ہے۔ اگر نہیں بھی ہے نا آپ خود، تو اپنے بچوں کو کرانے کی کوشش کریں، نہیں کروا سکتے تو کم از کم تلفظ سے ہی کرانے کی کوشش کیا کریں۔ تو بس کیا تھا، میں نے کچھ دن محسوس ہوا کہ جناب ٹھیک ہے، میں پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ الحمدللہ پڑھ سکتی ہوں، یاد ہیں ساری آیتیں، اور سورہ ملک کی تو ویسے بھی روٹین تھی میری پکی۔ تو میں نے محسوس کیا کہ بھئی بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری ٹینشنیں جو ہر وقت میرے ساتھ چپکی رہتی تھی، آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہوئی ہیں۔ نیند بہتر ہونی شروع ہوئی، سب سے پہلے گھر کا ماحول بدلنا شروع ہوا ہے۔ ایک عورت پریشان ہوتی ہے، اس کا سب سے پہلے اس کا گھر کا ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے، اور جن پرابلم کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا، اللہ نے وہاں سے میرے لیے ایسے وسیلے پیدا کیے جہاں سے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایسے وسیلے بنے ہیں کہ سالوں کے رکے ہوئے کام جو ہے نا وہ حل ہونا شروع ہو گئے۔ یقین پختہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کا اپنے دین کے اوپر آ کے۔ تو سب سے بڑا جو میری لائف میں میریکل تھا، مجھے حوصلہ اور سکون آیا، وہ زندگی میں کبھی بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ شاید انسان نا جب ان آیات کی طرف آتا ہے، قرآن کی طرف آتا ہے، اس کا دل نرم ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس کے اندر صبر و شکر آنا شروع ہوتا ہے، جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ویورز، آج اگر آپ بھی اسی وجہ سے پریشان ہیں، تھکے ہوئے ہیں، تو اللہ سے سوال کریں۔ ریممبر، اللہ کسی کی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ کبھی بھی بوجھ نہیں ڈالتا۔ پورے یقین کے ساتھ آج سے سورہ بقرہ کی آیت کی آخری 2 آیت شروع کریں اور اپنی ساری پریشانی اللہ کے حوالے کر دیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے ہاتھ میں، اسکرین شاٹ لیں، آرام سے پڑھیں، شروع کر لیں۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ بہت اچھا جی، ابھی اٹھتے ہیں، ابھی بیٹھتے ہیں، ابھی چلتے ہیں، ابھی وہاں بیٹھتے ہیں۔ اب تو آپ کے ہاتھ میں چلتے پھرتا سب کچھ موجود ہے، تو اس موجودگی کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ساتھ ساتھ آپ وسلم کے بڑے فرمان ہیں، آپ وسلم نے آیت کی بڑی اہمیتیں بیان کی ہیں، ساتھ میں اپنے استغفار پڑھتے رہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں ایڈ کرتے جائیں، آپ یقین کریں آپ کی زندگی بہت آسان ہونے والی ہے۔ آج مجھے سسٹر کے پاس جانا تھا، کیونکہ کافی دنوں سے اس کے پاس نہیں گئی تھی، اور یہ جو ہے ٹرٹل، جو لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، بیبی ٹرٹلز تھے، بچوں کو بڑے پسند ہیں، لے کر آئے تھے، تو اب ماشاءاللہ بڑے بڑے ہو رہے ہیں۔ پچھلی بھی ایک ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیے تھے۔ مجھے بڑے عجیب سا لگتا ہے اس کو ٹچ کرنا، لیکن بچے آج کل کے جو ہیں ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ اتنے آرام سے ان کو اٹھاتے ہیں، اتنا فرینڈلی ان کے ساتھ ادھر سے ادھر، یہ دیکھیں ہاتھ لگانا، چیک کرنا، اور وہ بھی ان کے ساتھ اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں۔ خیر، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، ہر طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں دنیا میں، اور یہ تو آج کل لوگوں نے گھروں میں پالنے شروع کیا۔ ایک زمانے، ہمارے زمانے میں تو یہ چیزیں گھروں میں ہوتی نہیں تھی، تو ساتھ ساتھ کچھ واک کی۔ تو آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دیں مجھے اجازت، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین فی امان اللہ۔